بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھانے پینے کی چیزوں، پھلوں اور سبزیوں سے علاج۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اجوا کھجور کو عرفان کہا جاتا ہے اور اس میں بیماریوں کا علاج ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ ایک باغ میں گئے۔ جب باغ کے مالک نے امام علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کھجوروں کے مختلف اقسام کو ایک برتن میں ڈال کر امام علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ امام علیہ السلام نے کھجوروں کی ایک خاص قسم پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، تم اس کو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، اس کا نام صابری ہے اور یہ کھجور کی مفید اور مزیدار قسم ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے کھجور کی ایک اور قسم پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اس کا کیا نام ہے؟ اس نے عرض کی، صرفان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ بہترین کھجور ہے کیونکہ اس میں نہ تو کوئی بیماری ہے اور نہ ہی یہ کھجور خراب ہوتی ہے، اور یہ اجوا کی ایک قسم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک صحابی کے ہاں مہمان تھے۔ جب دسترخوان اکٹھا کیا گیا تو امام نے فرمایا کہ کھجور لے آؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، اب پھلوں اور گرمیوں کا موسم ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ اجوا کھجور کھاؤ، اس سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برنی کھجور بہت بہترین ہے کیونکہ یہ بیماری کا خاتمہ کرتی ہے اور اس میں کوئی بیماری یا نقصان نہیں ہے، اور فرمایا، اگر کسی شخص کے شکم میں سوتے ہوئے برنی کی کھجور ہو تو یہ کھجور اس شخص کے لیے 7 مرتبہ تسبیح کرتی ہے، اور برنی کی کھجور دوا بھی ہے اور علاج بھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، شرابی اور شراب میں مست رہنے والوں کے ساتھ آمد و رفت مت رکھو اور ان کی مخالفت کرو، اور کھجور کھاؤ، اس میں بیماریوں کا علاج ہے۔ میٹھا انار کھاؤ کیونکہ اس کا ہر دانہ جب کسی مومن کے پیٹ میں جاتا ہے، اس سے بیماری کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ شیطانی وسوسوں کو دور کر دیتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، انار کو اس کے پیلے رنگ کی جلد، ہلکی جھلی جو دانوں کے اوپر ہوتی ہے کے ساتھ کھاؤ کیونکہ یہ معدہ صاف کرتا ہے۔ اس کا ہر دانہ جب کسی کے پیٹ میں جاتا ہے تو یہ دل کو حیات اور روح کو نورانی اور 40 دن تک شیطانی وسوسوں سے دور رکھنے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 4 چیزیں مزاج کو اعتدال میں رکھتی ہیں۔ سورانی انار، سورا عراق کا ایک علاقہ ہے، کچا کھجور، بنفشہ اور کاسنی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 2 چیزوں کا ہر ایک کے پیٹ میں جانا بہت اچھا ہے کیونکہ یہ ہر خرابی کو دور کرتی ہیں، اور 2 چیزیں بری ہیں، اگر کسی کے پیٹ میں جائیں تو ہر اچھی چیز کو خراب کر دیتی ہیں، اور 2 اچھی چیزیں، ایک انار اور دوسرا گرم پانی ہے، لیکن 2 فاسد چیزیں ہیں، ایک خوف اور دوسرا خشک اور ٹکڑے کیا ہوا گوشت۔ منقع سے علاج۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ہر دن ناشتے میں 21 دانے سرخ منقع کھاؤ، یہ موت کے سوا تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے اور خدا اس سے تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ کاہو سے علاج۔ کاہو کھاؤ کیونکہ یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ بینگن سے علاج۔ بینگن کھاؤ کیونکہ یہ بیماری کو دور کرتا ہے اور نقصان دہ نہیں ہے۔ کاسنی سے علاج۔ ایک صحابی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں گرم زمین پر رکھنے سے تپ گئے۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاسنی کے پتے پر پیر رکھے تاکہ درد اور سوزش ختم ہو جائے، اور کاسنی کے لیے دعا فرمائی کہ یہ کاسنی کتنی بابرکت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کلفہ سے زیادہ قیمتی اور مفید زمین پر کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پسندیدہ سبزی ہے۔ کلونجی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلونجی کے متعلق فرمایا ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض اور درد سے شفا ہے۔ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اندرونی درد اور تکلیف کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہد کا شربت بنا لو اور اس میں کالی مرچ کے 3 یا 5 یا 7 دانے ڈالو اور پی لو، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مدینے کے ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے یہ کام انجام دیا اور اس نے میرے لیے کوئی فائدہ نہیں کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور منافقین اور رسول اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک شخص کو پیشاب کرتے وقت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، رات کے آخری پہر کلونجی کا استعمال کرو۔ چاول، بنفشہ اور زیتون سے علاج۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں شدید تکلیف میں مبتلا ہوا اور اس حالت میں مجھ پر الہام ہوا کہ میں چاول کھاؤں۔ میں نے چاول دھونے کے بعد خشک کر کے پکانے کا حکم دیا کہ اس کی کچھ مقدار زیتون کے تیل میں بھونیں اور میرے پاس لائیں۔ چاول کے استعمال کے بعد خدا نے اس درد کو مجھ سے دور کر دیا۔ اخروٹ سے علاج۔ شدید گرمی میں اخروٹ کھانا جسم کی گرمی اور جسم کے زخموں کو متحرک کرتا ہے، لیکن سردیوں میں اسے کھانے سے گردے گرم ہو جاتے ہیں اور یہ سردی کا خاتمہ کرتا ہے۔ پنیر سے علاج۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پنیر کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پنیر صبح کو نقصان دہ ہے اور رات کو مفید ہے، اور اس سے کمر کا پانی بڑھ جاتا ہے۔ نمک سے علاج۔ نمک میں 70 طرح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ جو کوئی اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کرتا ہے، 70 بیماریاں کہ جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اپنا کھانا نمک سے شروع کرو اور کھانے کا اختتام بھی نمک سے کرو، اس میں 70 قسم کی بیماریوں کا علاج ہے۔